محترمی صدر مجلس، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر آدمی کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی تمنا اور ایک ہی آرزو ہے کہ مرنے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے۔ بس قرآن حکیم نے اس بات کو بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب ہو، ہی بیکیم سکسیسفل، بس وہی کامیاب ہو۔ اور رہی ہے دنیا کی زندگی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کی ٹٹی ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ایک نکتہ بتاتا ہوں۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ مجھے عورتوں کے پردے پر تقریر کرنی ہے تو کوئی نکتہ بیان کیجیے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ سورہ نمل میں 19ویں پارے میں پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا کہ کیا واقعہ ہے؟ کہا کہ پہلے تو ان کا تخت منگایا گیا ملکہ کا، اور اس کے بعد ایک خصوصی محل میں انہیں داخل کیا جانے لگا۔ صرح ممرد، بہت ہی خوبصورت انداز سے بنا ہوا محل۔ ملکہ جب محل میں داخل ہونے لگی، اللہ نے فرمایا کہ فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، فرش اتنا چکنا تھا کہ شہزادی کو لگا کہ پانی ہے، تو اس نے اپنی پنڈلی کھول دی۔ فَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، میں نے کہا اللہ نے یہ نکتہ بیان فرمایا ہے یہاں کہ جو شہزادیاں ہوتی ہیں ان کے کپڑے مکمل ہوتے ہیں، ان کی پنڈلیاں کھلی نہیں ہوتی، ڈھکی ہوئی ہوتی۔ یہ شہزادیوں کے لباس ہے۔ اور میں نے یہ بھی نکتہ بیان کیا کہ بے لباسی کی وجہ جانتے ہیں آپ؟ آدمی بے لباس کب ہوتا ہے؟ لباس کب اتار پھینکتا ہے؟ جب نظروں کا دھوکہ ہو۔ اس لیے کہ ملکہ بلقیس نے جب یہ دیکھا فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اس نے چکنے فرش کو پانی کی لہر سمجھا۔ ظاہر ہے کہ وہاں پانی تو ہے نہیں، نظروں کا دھوکہ تھا، اور اس نظروں کے دھوکے کی وجہ سے اس نے اپنی پنڈلی کھول دی۔ تو ایک نکتہ تو یہ ملا کہ شہزادیاں پورا لباس پہنتی ہیں، ان کی پنڈلیاں نہیں دکھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نماز میں اگر عورت کی پنڈلی کھلی ہوئی ہو نماز نہیں ہوتی اس کی، جی نماز نہیں ہوتی۔ بال کھلے ہوئے ہوں نماز نہیں ہوتی، پنڈلی کھلی ہوئی نماز نہیں ہوتی۔ تو شہزادیوں کا جو لباس ہوتا ہے وہ پورا لباس ہوتا ہے کہ پنڈلیاں ڈھکی ہوتی۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا ہے کہ کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے، کمی لباس کی تن پر عجیب لگتی ہے، امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے۔ یعنی باپ اسے
کم لباس میں دیکھ کر کے بھی بے شرمی سے دیکھتا رہتا ہے، اسے شرم نہیں آتی، تو شہزادیوں کو جو لباس ہوتا ہے وہ پورا لباس ہوتا ہے. اور عورت بے لباسی میں اس وقت مبتلا ہوتی ہے جب وہ نظروں کے دھوکے میں پھنس جائے. آج یورپ نے جو گندگی اور جو بے لباسی مسلم معاشرے میں پھیلائی ہے، اور مسلم معاشرے نے بلا سوچے سمجھے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، در حقیقت یہ دھوکہ ہی تو ہے. دھوکہ کیسے ہوتا ہے؟ ہم جب سڑک پر کار سے جا رہے ہوتے ہیں تو دور ایسا لگتا ہے جیسے سڑک کے اوپر پانی بہہ رہا ہو. ظاہر ہے کہ آپ جب قریب جائیں گے تو وہ پانی نہیں ہوگا، یہ نظروں کا دھوکہ ہے. اس نظروں کے دھوکے کی وجہ سے ہم سڑک کے اوپر ریت کو یا میدان میں ریت کو پانی سمجھ بیٹھے. ایسا فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيه. تو قرآن حکیم کے بولنے کا انداز بڑا پیارا ہے، بہت حسین انداز میں بولتا ہے. اس کے بولنے کو جو لیول ہے وہ بالکل عجیب و غریب لیول ہے. وہ اسے ہم جیسے قرآن حکیم کے برسوں کے طالب علم ہی سمجھ سکتے ہیں کہ کس مقام سے اور کس لیول سے بولتا ہے. ایک ہوتی ہے زبان، ایک ہوتی ہے قرآن کی زبان، ایک ہوتی ہے عربی زبان، ایک ہے قرآن کی زبان. ٹھیک ہے وہ بھی عربی ہی زبان میں ہے، مگر اس کا جو لیول ہے بولنے کا وہ بہت ہی اونچا لیول ہے، ہائیسٹ لیول آف ٹاکنگ. تو جیسے اصل کامیابی بتائی گئی کہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اور جس میں وہ پھنسا ہوا ہے وہ دھوکے کا سامان ہے. وہ میں نے کہا دھوکہ کیسے ہوتا ہے؟ آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لیتا ہے، ہوتا کچھ ہے سمجھ کچھ لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ایک دن اس دنیا سے اسے چلے جانا ہے، چند گز کفن کے علاوہ کچھ نہیں لے جاتا. تو یہ متاع الغرور ہی تو ہے، دھوکے کا سامان ہی تو ہے. اللہ. اچھا، یہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا اور حقیقی کامیابی اسے ملی، کس بنیاد پر؟ بھئی کوئی بنیاد ہوگی نا. کس وجہ سے جہنم سے بچا لیا گیا اور کس وجہ سے ایک آدمی جہنم سے نہیں بچایا گیا؟ یہ تو نا، ایک آدمی جہنم میں گیا اور ایک آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، ایک آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا، ایک آدمی جنت سے محروم کر دیا گیا. وجہ تو ہونی چاہیے نا. وجہ ہے. اب ہم وہ تفصیل سے وجہ بتائیں گے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہماری زندگی کا مقصد اور قرآن حکیم کے بتائے ہوئے مقاصد کا خلاصہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ وجہ بیان کرتی ہے. من عمل صالحا، یا اس آیت کے پہلے، اس آیت سے پہلے ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. جو آدمی نیک عمل کرے گا ایمان کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جنت میں داخل ہوگا اور جہنم سے بچا لیا جائے گا. تو بنیاد کیا ہے؟ عمل. اب اس آیت کریمہ پر آتے ہیں جو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی. من عمل، ابھی ہم صالحن کو بعد میں لیتے ہیں، پہلے ہم عملہ دیکھتے ہیں. عملہ جس نے عمل کیا. کہیں کہیں آتا ہے فعل کیا، اور کہیں کہیں کہتا ہے عملہ عمل کیا. تو کہتے ہیں یہ فعل برا ہے. ہم بولتے ہیں نا ارے بھائی کیسا برا فعل ہے یہ. ہم یہ بھی بولتے ہیں کیسا برا عمل ہے یہ. تو کبھی ہم کہتے ہیں یہ فعل برا ہے اور کبھی کہتے ہیں ہم کہ یہ عمل برا ہے. تو فعل میں اور عمل میں کیا فرق ہے وہ دیکھ لیتے. پہلے دو آیتیں پڑھتے ہیں. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ دونوں کا سینس ایک ہی ہے، دونوں آیتوں کا. یہ لیول بتا رہا ہوں میں قرآن حکیم کا، اور جو اس موضوع سے متعلق بھی ہے. کیا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ
آوا الیہ اخاہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، اس وقت وہ پہچان نہیں سکے تھے، بولے گھر میں اور کون ہے، ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ میں یوسف ہوں، تم لوگوں نے تو اسے پستی کے اندر ڈال دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بلندی عطا فرمائی۔ اس کا مطلب وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اللہ جسے عزت دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے ذلیل کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ انہوں نے تو نیچے پھینک دیا تھا، کنویں کے اندر پھینک دیا تھا کہ مر جائے گا یہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پستی سے نکال کر کے کس بلندی پر پہنچا دیا، کنویں کی تہ سے نکال کر بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ حکومت کسی کو دیتا ہے، اقتدار کسی کو دیتا ہے، کس لیے دیتا ہے؟ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ يَعْمَلُونَ، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل کیسا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ عمل کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے جی، اگر عمل آپ کا غلط ہے تو آپ کا کان پکڑ کر کے تخت سے اتار کر کے فٹ پاتھ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور آپ کا عمل اگر اچھا ہے تو پھر آپ کو موقع دیا جاتا ہے کام کرنے کا۔ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم کام کیسا کرتے ہو، تو وہاں بھی عمل ہی ہے، دنیا کے اندر بھی ایسا ہی ہے، اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو اچھا بدلہ ملتا ہے یہاں بھی۔ تو یہ بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ عمل کیسا کرتے ہیں، کہ خلاصہ عمل ہی ہے جی۔ تو وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یا اس طرح بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اب دیکھیے فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ جب دوبارہ بنیامین کو لے کر کے آئے تو بنیامین کو لے کر کمرے میں چلے گئے شہر میں، کہا کہ مجھے پہچانتا ہے؟ بولے نہیں، کافی وقت گزر چکا ہوتا ہے ایک بھائی کو دیکھے ہوئے، بنیامین بہت چھوٹے تھے، اور حضرت یوسف کو انہوں نے طفولت کے عالم میں دیکھا تھا، دونوں ایک دوسرے کو، حضرت یوسف تو پہچان گئے مگر بنیامین نہیں پہچان سکے، اور اس وجہ سے بھی ان کے خیال میں یہ بات نہیں آئی کہ بھائی کو تو پھینک دیا گیا تھا، وہ اتنا بڑا آدمی کیسے ہو سکتا ہے، یہاں نظروں کا دھوکہ ہے یہاں بھی۔ کہا کہ کون ہے آپ؟ انی انا اخوک، آئی ایم یور برادر، میں تمہارا بھائی ہوں، انی انا اخوک، رونے لگے۔ تو حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو دلاسا دیتے ہوئے کہا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دیکھ ان کے کرتوتوں پر جو وہ کر رہے تھے، جو کرتے تھے، اس پر دل گرفتہ مت ہو، غمگین نہ ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر عمل کی نسبت کن کی طرف کی گئی ہے؟ بھائیوں کی طرف، بھائیوں کی طرف کی گئی جی، اور بھائی انسان ہیں، تو گویا کہ عمل کی نسبت انسانوں کی طرف کی جاتی ہے جی۔ عمل کون کرتا ہے؟ انسان کرتا ہے، جانور عمل نہیں کرتا ہے، یہ فرق ہے، یعنی جانور عمل نہیں کرتا، عمل کی نسبت جانوروں کی طرف نہیں کی جاتی، لیکن عجیب بات ہے کہ فعل جو جانوروں کی طرف بھی منسوب ہوتا ہے اور جس کی نسبت انسانوں کی طرف بھی کی جاتی ہے، یہ کن کی طرف آئے؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے، ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بینی وہی سینس ہے، دیکھیے وہاں بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہے اور یہاں بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ہے۔ نوح کی طرف وحی کی گئی کہ جتنے لوگ تیری قوم کے ایمان لا چکے ہیں بس اتنے ہی ایمان لائیں گے، اب آگے ایک آدمی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ اللہ 950 سال تک، 1000 سال تک یہ آدمی توحید کی دعوت دیتا رہا، صرف 80-82 لوگ ایمان لائے، اور بتا دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ایک آدمی بھی آگے ایمان لانے والا نہیں ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، جتنے لوگ ایمان لا چکے ہیں بس اتنے ہی، اب آگے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، دلاسا دیا جا رہا ہے۔ وہاں حضرت یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کو دلاسا دیتے ہوئے کیا کہا؟ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عمل کی نسبت ان کے بھائیوں کی طرف،
یہاں نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف نسبت کرتے ہوئے فعل لایا گیا، عمل نہیں لایا گیا. فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فعل کی نسبت جانوروں کی طرف کی جاتی ہے. گویا اگر آدمی ایمان اور عمل صالح سے محروم ہو جائے تو اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا، جانوروں میں ہوتا ہے. جی جی بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ آپ لوگوں کو جانوروں کے زمرے سے نکال کر کے، جانوروں کے گروہ سے نکال کر کے انسانوں کے گروہ میں کھڑا کر دیا گیا ہے. آپ جانور نہیں، آپ انسان ہیں. آپ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے آپ کے اوپر کہ آپ کو جانوروں کی صف ملا کر نہیں کھڑا کیا گیا. اس لیے کہ جو ایمان نہیں لاتے انہیں کہا گیا ہے یفعلون، یہ فعل جانوروں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے. وہاں دیکھو عمل ہے اور اسنس وہی ہے. فلا تبتئس بما كانوا يعملون اور فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. کم سے کم انہوں نے ایک گناہ کیا تھا لیکن مومن تھے، وہ بھائی سب ایمان والے تھے، کافر نہیں تھے. وہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان سے خطا ہوئی تھی، یوسف کے ساتھ انہوں نے غلط سلوک کیا تھا لیکن ایمان والے تھے، نبی کے بیٹے ہیں وہ لوگ. لیکن یہ لوگ انہوں نے ایمان ہی قبول نہیں کیا، لہذا وہاں یعملون کہا گیا، عمل کو انسانوں کی طرف منسوب کیا گیا. اور یہاں سینس وہی ہے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، فعل کو منسوب کیا گیا ہے ان لوگوں کی طرف، نوح کی قوم کے ان لوگوں کی طرف جو ایمان نہیں لائے. یعنی جو ایمان نہ لائے اور عمل صالح نہ کرے اس کا شمار انسانوں میں نہیں کیا جاتا، وہ جانور ہے، جانوروں کی صف میں. یہ قرآن حکیم کا لیول ہے بولنے کا. دیکھیں سینس ایک ہی ہے نا. فلا تب دیکھ لیجیے آپ، فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. فرق ہونا چاہیے نا دونوں میں. فرق سمجھ میں آیا نا؟ تو یہ فعل اور عمل میں فرق سمجھ میں آیا. یہاں کیا ہے؟ من عمل. عمل کس کو بولتے ہیں؟ عمل کہتے ہیں کہ عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو اینی تھنگ کنٹینیوسلی. کسی چیز کو مسلسل اگر آپ کریں گے تو وہ عمل ہے. اگر ایک بار آپ کر لیتے ہیں تو وہ عمل نہیں ہے، وہ فعل ہے. وہ یہ فرق ہے. دوسرا، اگر ایک بار کرتے ہیں لمرۃ واحدہ هو الفعل، اگر ایک بار کرتے ہیں تو فعل ہے، اور اگر مسلسل کرتے ہیں آپ تو وہ عمل ہے. تو گویا کہ عمل الشیء باستمرار، ٹو ڈو اینی تھنگ کنٹینیوسلی، مسلسل کسی چیز کو کرنے کو عمل بولتے ہیں. اس کا مطلب ہے ایک مرتبہ نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، وہ عمل نہیں ہے. ایک مرتبہ قرآن حکیم آپ پڑھ لیں تو وہ عمل نہیں ہے، وہ فعل ہے، وہ عمل نہیں ہے. وہ عمل کرنے کے لیے کہا گیا. ومن عمل، فعل نہیں کہا گیا ہے. اور آپ انسان ہیں، ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کام کریں تو مسلسل کریں، اس لیے کہ عمل میں استمرار داخل ہے، کنٹینیوٹی داخل ہے، تسلسل داخل ہے. اگر عمل مسلسل نہیں ہے تو وہ عمل نہیں ہے، وہ کام عمل کے دائرے میں نہیں آتا. وہ کوئی کام اگر آپ مسلسل کر رہے ہو تو وہ عمل ہے، اور اگر کام مسلسل نہ کر رہے ہو، ایک مرتبہ دو مرتبہ کر کے چھوڑ دیا تو وہ عمل نہیں ہے، وہ فعل ہے. وہ یہ سمجھ میں آیا؟ عمل یہ اتنی اہم چیز ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں مرنے کے بعد ایک حد تک ساتھ دیتی ہیں. مرنے کے بعد ایک حد تک ساتھ دیتی ہیں، اس کے بعد کوئی ساتھ نہیں دیتا، صرف ایک چیز. چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح. وعن عبد اللہ بن ابی بکر قال سمعت انس بن مالک یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبع المیت ثلاثۃ فیرجع اثنان ویبقى واحد یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ فیرجع اہلہ ومالہ ویبقى عملہ. رواہ مسلم فی کتاب الزہد. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الزہد میں لائے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میت کے ساتھ تین چیزیں چلتی ہیں. دیکھو مر گیا نا، یہ مر گیا، مرنے کے بعد اب لے جا رہے ہیں اس کو آخری قیام گاہ کی طرف. بلکہ یہ کوئی آخری قیام گاہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک اسٹاپ ہے بیچ میں، وہ عارضی اسٹاپ ہے، اور پھر اس کے بعد اسے آخری منزل کی طرف جانا ہے. تو اسے اس مقام تک پہنچانے کے لیے تین چیزیں چلتی ہیں. یتبعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں چلتی ہیں میت کے. یتبع المیت ثلاثۃ، ثلاثہ مانے تین. تو فیرجع اثنان
وَيَبْقَى واحد، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، تیسری جاتی، چلتی تین ہیں مگر قبرستان سے دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، ایک چیز جاتی ہے اس کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا جاتی تو تین ہیں مگر لوٹتی دو ہیں، ایک اس کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ کیا؟ یتبعہ اہلہ ومالہ وعملہ، میت کے پیچھے چلتے ہیں اس کے اہل و عیال، بھائی ہے، بیٹا ہے، رشتہ دار ہیں، اور مالہ۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ جو مال ہے جس کے پیچھے انسان زندگی بھر حرام حلال کی تمیز کیے بغیر پیچھے پڑا رہتا ہے، یہی سب سے پہلے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ بنگلہ بولتا ہے بڑی محنت سے تو نے بنایا، نکل لے یہاں سے، ارے کہتے جلدی سے نکالو بھائی، گھر گندا ہو جائے گا، سڑ جائے گی لاش۔ اللہ، اتنی بے وفا ہے دنیا ہے، جی بے وفا ہے، بے وفا ہے۔ جس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب سے پہلے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ جا، تجوری مال کی بولتی ہے میں 1 انچ ہٹنے والی نہیں ہوں، نکل لے، نکل لیتا۔ اس کے بعد بیچارے جن کے پیچھے آدمی نے اپنے خون کا قطرہ قطرہ لگا دیا، بیٹی ہے، بیٹے ہیں، ان کی شادیاں ہیں، ان کی پڑھائی ہے، لکھائی ہے، یہ رسم وفا نبھاتے ہیں تھوڑا سا، یہ قبرستان تک چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں ابا اب ہم بھی لوٹ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ منو من مٹی کے نیچے اسے دبا دیا جاتا ہے، اب وہاں اس کا عمل آ جاتا ہے۔ سب لوگ ساتھ چھوڑ چکے نا، جس چیز پر تو نے دھیان نہیں دیا تھا، جو اصل تھا، وہ میں ہوں، وہ تیرے ساتھ ہوں، گھبرا نہیں۔ اگر نیک عمل کر کے گیا ہے پھر وہ روشنی ہے، آپ کے لیے قبر سب کچھ ہے۔ کسی بنگلے سے خوبصورت ہے جی، کسی بنگلے سے خوبصورت ہے اللہ۔ تو دو چیزیں لوٹ آئیں اور آخری چیز گئی، عمل، تو یہ جانے والی ہے۔ تو اللہ فرما رہا وہ کرو نا، من عامل، عمل کرو نا۔ اس آدمی نے عمل کیا جو ساتھ جانے والا ہے۔ ساری چیزیں تو چھوڑ کر کے آ جا رہی ہیں، واپس آ جا رہی ہیں، ایک چیز جا رہی ہے نا، وَيَبْقَى وَاحِدٌ وَيَبْقَى عَمَلُهُ، اس کا عمل اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ یہ عمل کی اہمیت ہے جو جا رہا ہے۔ تو دو چیزیں معلوم ہوئی، عمل اور فعل کے درمیان فرق معلوم ہوا، اور عمل یہ آگے تک جاتا ہے، جنت تک جاتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، جہنم تک جاتا ہے، آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا اگر آپ نے برا عمل کیا ہے تو، یہ وہاں تک جاتا ہے۔ یہ تو عمل اور فعل کے درمیان فرق اور عمل کی اہمیت معلوم ہے کہ وہی جاتا ہے۔ اچھا، آپ کے کام آنے والا عمل کون سا ہے؟ صالح عمل کے اندر صالحیت اگر نہیں ہے تو آپ کا یہ عمل آپ کے کوئی کام آنے والا نہیں۔ آپ کتنا ہی عمل کر ڈالیں، اگر صالح نہیں ہے، اسی وجہ سے کہا گیا ومن عمل صالحا، عمل کیسا ہونا؟ صالح ہونا، یہ ایک اور قید ہے آگے، صالح ہونا۔ یہ صالح کیا ہوتا ہے؟ یہ صالح ایک ایسی چیز ہے کہ ہر نبی نے دعا کی ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے صالحین کے زمرے میں کر دے، صالحین کے ساتھ کر دے۔ اللہ کا خلیل تمنا کر رہا ہے کہ مجھے صالحین کے ساتھ، صالح عمل کرنے والوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، اللہ کا خلیل دعا کر رہا ہے کہ صالحین کے زمرے میں انہیں کر دیا جائے۔ حضرت یوسف جن کا تذکرہ بھی ہوا، وہ دعا کر رہے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، وہی ہے والحقنی بالصالحین، میرے رب موت دینا تو اسلام کے اوپر دینا۔ یہ بڑی زبردست موت ہوتی ہے آدمی کی، مرتے تو سبھی ہیں، حقیقی مرنا وہی ہے، اسلام کے اوپر مر جانا۔ توفنی مسلما، میرے رب مجھے موت دینا تو اسلام کے اوپر دینا۔ اور بھئی خطبہ مسنونہ میں ہمیشہ پڑھا ہی جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس میں ایک سبب بھی بیان کر دیا گیا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری موت کس کے اوپر ہو؟ اسلام پر۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ تو گویا کہ موت ہونی چاہیے اسلام کے اوپر، ہر آدمی چاہتا ہے اسلام کے اوپر موت ہو۔ سبب کیا کرے کہ اسلام کے اوپر موت ہو؟ بتایا گیا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اسی طرح ڈرو
جس طرح ڈرنے کا حق ہے. ایک ہے ڈرنا، ایک ہے اس طرح ڈرنا جیسا کہ اس کے ڈرنے کا حق ہے اس سے ڈرنا. آج یہی ڈر ختم ہو گیا ہے. جو اختلافات ہیں نا، ہم لوگوں میں شیطان توحید کے راستے سے نہیں، اختلاف کے راستے سے گھس گیا ہے اور ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. ضرورت ہے کہ اس اختلاف کو اور دلوں کی اس دوری کو ختم کیا جائے. جانتے ہیں کتنی بڑی چیز ہے؟ مشہور حدیث ہے وہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو نماز یعنی نفل نماز سے بہتر ہے، صدقے سے بہتر ہے، روزوں سے، نفلی روزوں سے افضل ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بیان فرمائیے. کہا کہ اصلاح ذات البین، اگر لوگوں کے درمیان دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئی ہوں ان کو کوشش کرو، اپنا کام کرو ان کو. جی اپنا کام کیجیے آپ. تو بہت بڑی بات ہے یہ. تو تمنا کی حضرت ابراہیم نے صالحین کے ساتھ، صالح عمل کرنے والوں کے ساتھ مجھے ملا دے. حضرت یوسف دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اس کا مطلب صالحین، صالح عمل کرنے والے بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. اگر ابراہیم خلیل اللہ دعا کر رہے ہیں کہ ان کے زمرے میں انہیں شامل کر لیا جائے، اس کا مطلب صالحیت بہت بڑی چیز ہے نا. جی. اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ جب آدمی 40 سال کا ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے. چلیے وہ آیت پڑھ لیتے ہیں، سورہ احقاف کی، یہ مشہور آیت ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً. 40 کا مطلب ہوتا ہے 40، سنہ مانے سال، 40 سال کا ہو جائے. پہلے یہ کہا گیا ہم نے حکم دیا ہے انسانوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ. پہلے والدین کہا گیا، ماں باپ. تو دیکھو قرآن حکیم کا انداز بیان کس لیول سے بات کرتا ہے. دیکھو غور سے دیکھو، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ یہ نہیں کہا ہم نے حکم دیا، ہم نے وصیت کی ہے. اور وصیت جو ہوتی ہے نا پوری کی جاتی ہے، وصیت کو پوری کرنا ضروری ہے. جی. اور اللہ وصیت کہہ رہا ہے، اللہ کی وصیت کو تو بردرجہ اولا پورا کرنا چاہیے. تو ہم نے وصیت کی کس کو؟ انسانوں کو. کیا وصیت کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. والدین آ گیا، ماں باپ دونوں. اب آگے جو بیان ہے صرف ماں کا ہے. حملت، میری ماں اور بہن سن رہی ہیں، دیکھو، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. 3 مرتبہ، 3 درجات باپ سے بلند ہے ماں کے، اور تینوں وجہیں بیان کی گئی ہیں. ایک تو وہ تھک تھک کر 9 مہینہ پیٹ میں رکھتی ہے، اور دوسرے پیدا ہونے کے بعد وہ دودھ پلاتی ہے اس کو، اور پھر وضع حمل کے وقت جو تکلیف برداشت کر سکتے. باپ یہ تینوں کام نہیں کرتا، لہذا فطری طور پر ماں کا درجہ بلند. اچھا ایک نقطہ یہاں یاد رکھو، ماں کا حق زیادہ بڑا ہے، باپ سے زیادہ بڑا ہے، لیکن عظمت باپ کی بڑی ہے. جی دونوں فرق ہے. اس لیے کہ قرآن میں کہیں ماں کی نہیں قسم کھائی گئی ہے، باپ کی قسم اللہ نے کھایا ہے. نہیں معلوم آپ کو؟ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. اللہ قسم کھاتا ہے باپ کی اور بیٹے کی، بچوں کی. دیکھو باپ کی قسم اللہ نے، ماں کی قسم کہیں نہیں کھائی ہے اللہ نے. تو یہ فرق یاد رکھو کہ ماں کا حق بڑا ہے لیکن باپ کی عظمت بڑی ہے، سب کچھ قربان کر دیتا ہے. جی جی اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے. تو ماں کا حق بڑا ہے لیکن عظیم کون ہوتا ہے؟ عظمت کس کی ہے؟ باپ کی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ماں کی قسم نہیں کھائی ہے پورے قرآن میں، باپ کی قسم کھائی، والد کی. ووالد، واو قسمیہ یہاں، ووالد وما ولد، قسم ہے باپ کی. اس کا مطلب یہ ہوا حق ماں کا بڑا ہے مگر عظمت باپ کی ہے. یہ دونوں میں فرق ملحوظ رکھا جائے. سمجھ میں آیا؟ جی. اس کے بعد فرمایا گیا حتی اذا بلغ اشدہ، جب جوان ہو جائے، وبلغ 40 سنہ، اور 40 سال کا ہو جائے، کیا کرنا چاہیے؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. وہی آگے صالحا. جی دعا کرے
کہ اللہ مجھے توفیق دے، توفیق دے مجھے۔ دیکھو کسی چیز میں اللہ کی توفیق نہ ہو تو کام پورا نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ توفیق کا مطلب سمجھاتا ہوں میں، نہیں سمجھے ہوں گے توفیق کا مطلب آج تک، اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ اپنے گھر سے وضو بنا کر کے، اذان ہو چکی ہے، وضو بنا کر کے آپ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلے، نیت کیا ہے؟ نماز ادا کرنا، ایک نیک کام کے لیے نکلے۔ اچانک کوئی بدماش دوست آپ کو مل گیا اور آپ کو باتوں میں الجھا لیا، یہاں چل وہاں چل وہاں چل، آپ کی نماز چلی گئی۔ دیکھیے نکلے تو تھے آپ، لیکن توفیق اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اصل چیز ہے۔ آپ نیک کام کرنے کے لیے چلتے ہیں، لیکن جب توفیق نہ ہو تب تک آپ نیک کام انجام نہیں دے سکتے۔ تو توفیق مانگا کیجیے اللہ سے کہ بیچ میں اڑچن نہ آ جائے کوئی، تو یہ اڑچن کا ہٹ جانا یہ توفیق الہی سے ہوتا ہے، یہ توفیق ہے۔ یہ توفیق کی مثال جو میں نے دی ہے وہی ہے۔ قال رب اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں جو نعمت تو نے مجھ پر کی ہے۔ کیسی نعمت؟ علم کی نعمت، مال کی نعمت، حسن کی نعمت، تمام چیزوں کی نعمتیں آ گئیں جو تو نے نعمت میرے اوپر کی ہے۔ تو گویا کہ نعمت جتنی بڑی ہو شکر اتنا بڑا لازم ہے انسان کے اوپر۔ ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، ماں باپ کو بھی مت چھوڑو، جو میرے ماں باپ پر تو نے انعام کیا ہے تو مجھے توفیق دے کہ میں اس کا شکر ادا کر سکوں۔ اور وان اعمل صالحا، اور یہ بھی توفیق دے کہ میں عمل صالح کروں، جو اس آیت میں ہے من عمل صالحا، اس لیے کہ یہی عمل صالح یہی جنت میں لے جانے والا ہے نا۔ اللہ، اور فرمایا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہی نہیں کہ میں صالح ہوں بلکہ میری اولاد، میری ذریت کے اندر بھی صالحیت، فی ذریتی، صالحیت میں ان میں داخل کر دے۔ فی ہے وہاں پر، عالم سمجھتے ہیں اس کو کہ فی کا کیا مطلب، یعنی خود صالح مت بنو بلکہ صالحیت کے ساتھ کوشش یہ کرو کہ دوسرے لوگ بھی صالح، جیسا کہ سورہ عصر کے اندر ہے، یہی تو ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا ایمان، عمل صالح اور حق جو آپ کو پہنچا ہے، ایمان جو پہنچا ہے دوسروں تک پہنچانا، اس کی وصیت کرنا۔ جی تو من عمل صالحا، پہلے حدیث پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد بہت عجیب و غریب نکتہ، شاید آپ نے سنا نہ ہو، اس لیے کہ ہم روز وہی پڑھتے ہیں لیکن کبھی دھیان نہیں گیا۔ میں پڑھ لیتا ہوں پہلے۔ بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب الصلاۃ میں لائے ہیں، بخاری شریف میں، امام بخاری۔ پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ ان شقیق ابن سلمۃ قال قال عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ كنا اذا صلینا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا السلام علی جبریل و میکائیل السلام علی فلان و فلان فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان اللہ هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلتموها أصابت كل عبد لله الصالح في السماء والأرض وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ میں نے پوری روایت بخاری کو ایسے ہی پڑھ دی ہے جیسے یہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ، عبداللہ جب خالی نام ہے تو عبداللہ ابن مسعود مراد ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب نماز پڑھتے تھے نبی کے پیچھے تو ہم لوگ کیا بولتے تھے؟ سلامتی ہو جبریل پر، یہ قرآن لائے ہیں، سلامتی ہو میکائیل پر کہ وہ روزی بانٹتے ہیں اللہ کے حکم سے، سلامتی ہو فلاں کے اوپر فلاں کو، السلام علی فلان و فلان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ کی اور کہا ان اللہ هو السلام، اللہ سلام ہے، تم کو یہ سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تم نماز پڑھو تو تحیات میں جب بیٹھو، تشہد میں بیٹھو تو یہ پڑھو۔ کیا آپ نے پھر تحیات سکھائی، کہا کہ جب یہ تحیات پڑھو گے فَإِذَا قُلْتُمُوهَا، تو اس میں یہ بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین،
تو جب فَإِذَا قُلْتُمُوهَا جب یہ پڑھو گے تم تشہد میں تو اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض، تو جتنے بھی بندے آسمان اور زمین میں نیک ہیں صالح ہیں سب کو یہ دعا پہنچ جائے گی۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، مولانا جا رہے ہیں آپ، جی ذرا میرے لیے دعا کرنا۔ دعا کروانے کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہے کہہ دیجئے، مومن کی دعا ایک دوسرے کے لیے کاربن جو ہے سود مند ہے، ایک مومن کے لیے دعا کرے، بڑی اچھی بات ہے۔ اور مسافر ہو تو اس سے کہہ دینا چاہیے کہ سفر میں تیری دعا قبول ہوتی، میرے لیے دعا کر، ٹھیک ہے وہ، لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ خود صالح بن جائیں نا، اس لیے کہ جب صالح بن جائیں گے تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جتنے مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ معمولی بات ہے یہ، اللہ اکبر، صالحیت کتنی جاندار چیز ہے۔ اگر آپ صالح بن گئے تو گویا کہ اب اتنے لوگ ہیں، سارے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کتنی بڑی بات ہے یہ تمام۔ اور جس نے یہ پڑھا تو آسمان اور زمین میں اللہ کے جتنے عبد صالح ہیں، اپنے صالحین جتنے بھی سب کو یہ دعا پہنچ جاتی، گویا کہ ہر نمازی صالح کے لیے دعا کرتا ہے۔ تو صالح بنو نا، کسی سے دعا کرانے کی کیا ضرورت ہے، خود صالح بن جاؤ نا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ میں قرآن کی آیت کو اور حدیث کو دوسرے زاویے سے دیکھا کرتا ہوں، میں سرسری طور پر کسی چیز کو نہیں پڑھتا، میں میری عادت نہیں ہے وہ، جی، اس لیے کہ قرآن ایک قانون ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی قانون ہے، لہذا بہت غور سے قانون کو بہت غور سے پڑھا جاتا ہے، سطحی طور پر قانون کو نہیں پڑھا جاتا۔ تو گویا یہ اعزاز ہے بہت بڑا صالح کے لیے، عبد صالح کے لیے، کہ ہر نمازی اس کے لیے دعا کرتا ہے، ہر نمازی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اچھا ایک نقطہ اور بھی کہ زمین میں جتنے ہیں ان کو یہ دعا پہنچتی ہے، آسمان میں بھی، فرشتوں کے لیے بھی دعا ہے یہ، اللہ، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، جواباً ہر نماز میں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ فی السماء والارض ہے، آسمان میں کون ہے، ہم تھوڑی ہیں، آسمان میں تو فرشتے ہیں، گویا کہ یہ دعا ان کے لیے ہی ہے، وہ بھی عباد صالح ہیں، اللہ کے عباد مکرمون ہیں، ان کے بارے میں تو سورہ انبیاء میں کہا کہ عباد مکرمون ہیں، بڑے معزز بندے ہیں یہ، اور جو معزز ہوتا ہے بہت نیک ہوتا ہے، مکرم ہے وہ، اللہ کے نزدیک کریم ہے وہ، تو ان کو بھی، یعنی وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ارے آپ تو دیگر فرشتوں کو چھوڑیے، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے کتنے طاقتور ہوں گے، اندازہ لگائیے، اللہ کے عرش کو جو اٹھائے ہوئے ہیں، اس وقت 4 اٹھائے ہوئے ہیں، اور جب میدان حشر میں آئیں گے تو 8 ہو جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8، ابھی 4 ہیں، 4 ہیں، ابن قیم نے کہا، اور نص سری ہے کہ قیامت میں 8 ہو جائیں گے۔ اب یہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے کتنے طاقتور ہوں گے، اندازہ لگائیے آپ، اور یہ اللہ کے کتنے قریب ہیں، یہ ان سے زیادہ قریب کون ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی طاقت دیکھیں کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کی قربت دیکھیں کہ اللہ کے کتنے قریب ہے، کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے جس پر وہ مستوی ہے، اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون، اور ایمان، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے اور توبہ کرنے والوں کے لیے یہ استغفار کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو گویا کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تحیات میں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اصابت کل عبد للہ صالح فی السماء والارض، گویا کہ ہماری دعا فرشتوں کو بھی لگتی ہے، تو وہ بھی خوش ہوتے ہوں کہ دیکھو اللہ کا بندہ نماز، اب اس سے نماز کی عظمت بھی معلوم ہوئی نا، اتنی بڑی بات ہے، نماز کی عظمت معلوم ہوئی کہ اس میں ہم تمام اللہ کے نیک بندوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، فرشتوں کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نماز پڑھتے وقت یاد رہنی چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، گونگی بہری نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جی، گونگی بہری نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اگر صالح ہے بچہ تو مرنے کے بعد وہ جتنی نیکیاں کرے گا بغیر اس کی نیکیوں کا ثواب کم کیے آپ کو اس کی نیکیوں کا ثواب ملتا رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں ابا کی طرف سے قربانی کر دی جائے، ابا کی طرف سے یہ کر دیا، ارے بھائی تو جو کچھ کرے گا سب باپ کو ملنے والا ہے، جی، دلیل یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، اب دیکھو ہم ابھی عمل کے اوپر رکے ہوئے ہیں، تمام حدیثیں تمام آیتیں عمل کے اوپر آ رہی ہیں۔
اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اسے کتاب الوصیہ میں لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، ختم۔ عجیب بات ہے، اللہ کے رسول یہ فرمائیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ قبروں پہ جا کر کہتے ہیں بگڑی بنائیے حضرت وہ کیا کر سکتے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا عمل ختم ہو گیا، اس لیے کہ جب وہ کچھ کرے گا آپ کے لیے تو عمل ہو جائے گا نا، مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ کاش اس حدیث پر لوگ عمل کر لیتے، سمجھ لیتے اس کو کہ مرنے والا کچھ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ اس کا عمل ختم ہو گیا، دے گا تو وہ دینا عمل ہو جائے گا نا، یہاں تو مر گیا تو عمل ختم ہو گیا۔ اذا مات الانسان انقطع عمله، انقطاع میں نے تو کٹ ہو گیا، ختم ہو گیا وہ، انقطاع عمله الا من ثلاثه، مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی پہنچتی رہتی ہیں، ختم نہیں ہوتی وہ۔ صدقہ جاریہ، وہ آپ کا کیا ہوا ہے، آپ نے جو کیا ہے صدقہ وہ پہنچ رہا ہے نا۔ مسجد آپ نے بنوا دی، اسی طریقے سے جو ہے مسجد میں کوشش کی آپ نے، اس طرح مدرسہ بنوا دیا، کوئی سرائے بنا دی، کوئی اور کام کر دیا، کوئی کنواں کھودوا دیا، صدقے جا، کوئی کتاب جو ہے اللہ کی کتاب، کوئی تفسیر کی کتاب ہے خرید کر کے بٹوا دی، کوئی چیز کروا دی، یہ سب ساری چیزیں ہیں۔ وہ ایک تفصیلی حدیث میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اس میں یہ بھی مصحفاً ورثہ، یعنی قرآن کو لے کر کے لوگوں کے درمیان بانٹ دینا، ایسے یہ بھی ہے۔ تو اچھی کتابیں بھی اسی دائرے میں آ گئی، خرید کر بٹوا دینا، تو یہ پہنچتی رہتی ہے اس کا ثواب۔ اور دوسرا ثواب علم چھوڑ کر کے گیا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور تیسرے ولد صالح دیکھیں ولد خالی نہیں ہے، ولد کا صالح ہونا ضروری ہے، تب اس کی دعا پہنچے، اس کا فائدہ ہے۔ جی دیکھیں صالحیت، یعنی قبر میں آپ پہنچ گئے، حشر تک، جنت کے دروازے تک یہ صالحیت آپ کا پیچھا کرنے والی ہے۔ جی اور ولد صالح یدعو لہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد یوشع ابن نون کو لے کر کے خضر کے پاس گئے۔ ایک دفعہ تقریر کی انہوں نے، تقریر بہت خوبصورت تھی۔ کسی نے کہا کہ لگتا ہے آپ، تقریر اتنی شاندار ہے، انت عالم اہل الارض، پوری دنیا میں آپ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ہاں بالکل، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ تبارک، ٹھیک ہے ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، یہ سچ ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ کہا کہ میرا ایک بندہ مجمع البحرین پر رہتا ہے، دو دریاؤں کے سنگم پر، جہاں مل جو معلوم ہو جاتا ہے علم کس کو کہتے ہیں۔ وہ گئے، بتا دیا گیا کہاں ملیں گے، وہ مچھلی جو بھونی ہوئی تھی وہ نکل کر کے چلی گئی زنبیل میں سے۔ قرآن بھی عجیب بات کرتا ہے، سائنس وائنس سے پرے کی چیز ہے یہ، جو اس کا لیول ہے سائنس سے اونچا لیول ہے اس کا۔ جی سائنس بہت اونچا لیول ہے اس کا، سائنس وائنس کچھ نہیں اس کے سامنے۔ جی سائنس کچھ نہیں اس کے سامنے، بچہ ہے سائنس جو بات کرتا ہے، بہت ہائیسٹ لیول ہے قرآن حکیم کی بات کا، اور اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی بہت اعلیٰ کتاب، بہت اعلیٰ کتاب، اس کے بولنے کی اسٹائل، اس کے بات کرنے کا انداز، سب ایوری تھنگ از ہائیسٹ۔ بہت عجیب و غریب۔ پہنچے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کون؟ بولے موسیٰ۔ بولے کون موسیٰ؟ وہ کہتے خضر کو جو علم غیب تھا، حضرت موسیٰ کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ کون موسیٰ؟ بولے موسیٰ بنی اسرائیل۔ اچھا اچھا اچھا، بنی اسرائیل کا موسیٰ ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھو کہتے ہیں کہ ان کو سب کچھ معلوم ہے، بولے میرے موکل بتا دیتے ہیں ارے یہاں خضر کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کون ہے یہ موسیٰ۔ یہ عقیدہ ہے، اس کو یہ عقیدہ ہے۔ جی کہتے کون؟ موسیٰ۔ موسیٰ بنی اسرائیل؟ موسیٰ بنی، کس لیے آئے ہو؟ بولے آپ کے پاس جو اللہ نے علم دیا ہے وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ہمارے یہاں داخلہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہاں جو طالب علم داخلہ لیتا ہے وہ صبر نہیں کر پاتا ہے، اس لیے کہ میرا علم سیکھنے کے لیے کافی صبر ہونا چاہیے۔ کہا کہ نہیں بالکل بھی نہیں، انشاءاللہ میں صبر کروں گا، اور لا آسی لک امرا، میں آپ کے کسی بھی بات کی مخالفت نہیں کروں گا، نافرمانی۔ چلو بھائی لے لیے۔ اب یہ پہلا اسٹیپ ہے، وہ ایک کشتی جا رہی ہے، اب وہ کشتی پر بیٹھ گئے، دیکھا کہ مولوی وولوی بیچارے غریب غریب ہیں، بغیر پیسہ لیے چلو اتار دیتے ہیں باہر۔ اب انہوں نے کیا کیا، حضرت خضر نے اس کے تختے توڑنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، ارے قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، ایک تو فری میں بٹھا لیے ہیں اور دوسرے جو ہے آپ ان کے تختے توڑ رہے ہیں۔ حضرت خضر نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ بولنا نہیں، اور تم صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ؟
کہا کہ معاف کر دیجیے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, بھول گیا میں, ہیں اب بھولی ہوئی چیز کے اوپر مواخذہ مت کیجیے. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ اگر آدمی بھول کر نماز چھوڑ دیتا ہے, جب یاد آئے تو پڑھے گا تو قضا نہیں ہوگی, وہ ادا ہوگی, وہ اس لیے کہ بھول گیا ہے, بھول پر مواخذہ نہیں. قال لا تؤاخذنی بما نسیت, میں بھول گیا تو اس پر میرا مواخذہ مت کر رہا. کہا کہ ٹھیک ہے چلو. اب وہ گئے دریا کے اس پار گئے, ایک بستی تھی, ایک بچہ کھیل رہا تھا, پکڑا اس کی منڈی مروڑ دی, مر گیا وہ. ہاں بولے لقد جئت شیئا نکرا. امرا میں اور نکرا میں فرق ہے. امرا ایک ایسے نقصان کو کہتے ہیں جس کی ریپیئرنگ ہو سکے, اور نکرا کہتے ہیں ایسی خرابی کو جس کو ریپیئر نہ کیا جا سکے. وہاں نکرا لائے ہیں وہ کہ تو مر گیا, اب اس مرے ہوئے کو زندہ کیسے کیا جاتا ہے, ریپیئر تو نہیں ہوگا. لیکن کشتی اس کے لیے امرا کہا, یعنی ایسی خرابی جس کو ریپیئر کیا جا سکے, یعنی اس کو بنایا جا سکتا ہے لیکن مرے ہوئے کو زندہ کیسے کیا جائے. یہ قرآن حکیم کا لیول ہے دیکھو بولنے کا. وہاں کہا لقد جئت شیئا نکرا, یہاں جب مر گیا تو کہا لقد جئت شیئا نکرا. آپ زبان دیکھ رہے ہیں, آپ زبان, یہ زبان بولتی ہے کہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کوئی عجیب ہستی ہے, اس کا کلام ہے یہ. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي الصبر, پھر بول پڑے, میں بولا نہیں تو صبر نہیں کر پاؤ گے. کہا کہ ٹھیک ہے, اب کے اگر میں بولا تو پھر ہٹا دیجیے گا. قال هذا فراق بيني وبينك. اب گئے, اب ایک بستی میں پہنچے, کھانا مانگے. اتنے بخیل تھے گاؤں والے, اس سے پتہ چلتا ہے کوئی مسافر گاؤں میں پہنچے تو پورے گاؤں والوں کے اوپر یہ فرض بن جاتا ہے کہ اس کو کھانا کھلائیں. وہ اپنی سبیل ہے, زکوٰۃ سے بھی پیسہ دیں اس کو اگر پریشان ہے تو. جی اب یہ گئے, کھانا مانگا تو کہا فاستطعما, دونوں نے کھانا مانگا. کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے, فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہیں, اس کا مطلب یہ فرشتے نہیں تھے. جی, اور یہ جنوں کا بھی کھانا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ دونوں انسان تھے. فاستطعما, دونوں نے کھانا مانگا, یہ نہیں کہ موسیٰ نے کھانا مانگا, دونوں نے کھانا مانگا, اس کا مطلب دونوں انسان ہیں. اور میرا رجحان اسی طرف ہے کہ حضرت خضر انسان تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عجیب و غریب علم عطا فرمایا تھا. رات بھر بھوکے پڑے رہے. صبح جب جانے لگے بستی میں سے تو دیکھا کہ ایک گھر ہے, اس کی دیوار گرا چاہتی ہے. یہ ایک دیوار ہے, وال از ریڈی ٹو کولیپس, گرنے والی ہے وہ. حضرت خضر کے جو اللہ نے خدا جو طاقت دی تھی انہیں لگایا بازو, سیدھا کھڑا کر دیا اور آگے بڑھ گئے. تو غصے میں تو تھے, جلالی پیغمبر ہیں یہ, انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز پیغمبر ہے, سب سے بڑا عالم ہے یہ. اسی وجہ سے اللہ کے رسول بار بار یہ کہتے ہیں اگر موسیٰ بھی آ جائیں مجھے چھوڑ کر ان کی اتباع کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ. کیوں موسیٰ کا حوالہ کیوں بار بار, عیسیٰ کا کیوں نہیں, کسی اور نبی کا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے بڑا نبی ہے یہ, اور بہت بڑا عالم ہے. اللہ نے اس کو سونٹا دیا تھا ڈنڈا, قوموں کو سدھارنے کے لیے. سونٹا ڈنڈا ہوتا, اور قومیں ڈنڈے سے سدھرتی ہیں, کہیں کہ 4 کتابیں عرشہ اتری, 5واں اترا ڈنڈا. 4 کتابیں عرش سے اتری, 5واں ڈنڈے سے سمجھایا جاتا تھا, آدمی سمجھتا نہیں تھا. جی تو غصے میں آئے, کہا کہ کیوں سیدھا کر دیا آپ نے, لئن شئت لاتخذت علیہ اجرا, پیسہ لے لیتے تھے, دیوار سیدھی کرنے کا پیسہ لے لیتے تھے, پیسہ آپ نے کیوں نہیں لیا؟ کہا کہ ھذا فراق بینی و بینک, میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکتے, چلے جاؤ, لیکن سب سمجھتے جاؤ میں نے ایسا کیوں کیا. وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کیسے ہوا. وہ آخری جو بات تھی کہ یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی ہے یہ اس گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی ہے, اور اس کے نیچے خزانہ گڑا ہوا ہے. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. آپ نے فرق سمجھا کہ حضرت موسیٰ کو جو علم دیا گیا تھا وہ علم ظاہر تھا, سامنے دیکھتے تھے وہ جو کچھ, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کشتی کیوں توڑی گئی, کشتی ٹوٹ رہی ہے. لیکن حضرت خضر یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کشتی کا انجام کیا ہونے والا ہے. حضرت موسیٰ دیکھ رہے خالی دیوار ہے, لیکن حضرت خضر کو اللہ نے وہ علم عطا کیا تھا کہ دیوار کے نیچے کیا ہے جو دکھائی نہیں دے رہی, وہ علم دیا تھا آپ کو. اللہ کیا علم ہے. یعنی قرآن حکیم جو جس لیول سے بات کرتا ہے, معلوم ہوتا ہے سائنس اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. کچھ میں کون سا علم ہے یہ کہ دیوار کے نیچے اسے خزانہ نظر آ جائے, یہ کون سا علم ہے کس کے پاس ہے یہ علم؟ اللہ. اور کہتے ہیں اس وجہ سے میں نے سیدھا کیا, ان 2 بچوں کو فائدہ پہنچ جائے, نہیں تو پورے گاؤں والے وہ خزانہ لے لیتے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان دونوں کا باپ صالح تھا, نیک تھا. ایسا اس کا مطلب یہ کہ نیکیاں نسلوں میں متوارث ہوتی ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے تو آپ نیک بنیے. کچھ لوگ کہتے ہیں بینک بیلنس چھوڑ جاؤ بچے آرام سے رہیں گے. آپ نیک بنیے. دیکھیے
باپ کی نیکی کا فائدہ بیٹوں کو پہنچ رہا ہے، نہیں تو خزانہ پورے گاؤں والے لے لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر تبری میں ہے، قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قولہ وکان ابوہما صالحا قال حفظ بصلاح ابیہما، اپنے باپ کی نیکی کی وجہ سے دونوں کی حفاظت کی گئی ہے۔ اللہ اکبر، قال حفظ بصلاح ابیہما، ان دونوں بچوں کو ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے، صلاح کی وجہ سے، نیک تھا باپ، اس وجہ سے ان کے خزانوں کی حفاظت کی گئی۔ گویا اگر آپ نیک ہیں تو آپ کے مال کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہو جاتی ہے۔ یہ نیکی کا فائدہ، صالحیت کا فائدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ۔ ومن عمل صالحا، ابھی ہم صالحا پر تھے، صالح کس کو کہتے ہیں؟ اللہ۔ اب صالح کا مطلب سمجھ لیں کہ صالح کب ہوتا ہے عمل، ہم کوئی بھی عمل کریں صالح کب ہوتا ہے؟ محاسن التاویل للقاسمی، بہت بڑی اچھی تفسیر ہے، انہوں نے لکھا کہ العمل الصالح هو العمل التابع لکتاب اللہ وسنت رسولہ وهو ثابت علی ایمانہ علی الموت۔ کہتے ہیں کہ عمل صالح کب ہوتا ہے؟ جب وہ عمل کتاب اور سنت کے مطابق ہو۔ اگر آپ کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جو رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہے، اور اپنے ایمان پر ثابت ہو۔ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہوگا، اور مرنے تک وہ ایمان پر قائم ہو، تب جا کر کے اس کا عمل صالح ہوگا۔ اس لیے کہ اگر مرنے سے پہلے ہی اگر وہ مرتد ہو گیا تو اس کے سارے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ زندگی بھر ایمان والا رہے اور مرے تو ایمان کے اوپر مرے نا۔ اگر ایمان سے پہلے وہ مرتد ہو جاتا تو اس کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئیں، ایک بھی نیکی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ تو موت بھی ایمان پر آنی چاہیے۔ دیکھیں ایک آدمی ایک عمل کرتا ہے زندگی بنوا سے، چلیے وہ حدیث پڑھ لیتے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لیصلی 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع، رواہ المنذری فی کتاب الترغیب والترہیب۔ ان کی جو حدیث کی کتاب ترغیب و ترہیب اس میں یہ حدیث لائیں، اور علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک آدمی 60 سال تک نماز پڑھتا ہے۔ ان الرجل لیصلی 60 سنة، کتنے سال نماز پڑھی ہے؟ 60 سال، 60 ایئرس، 60 سال پڑھی۔ وما تقبل له صلاۃ، نکرہ تحت النفی ہے، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ وما نافیہ ہے اور صلاۃ نکرہ، وما تقبل له صلاۃ، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی۔ وہ اللہ پوچھ رہا ہے کہ نماز پڑھی؟ ہاں پڑھی۔ کتنے سال؟ اللہ کو معلوم ہے 60 سال۔ تیری اس میں تو ایک بھی نماز نہیں ہے، ایک بھی نماز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے رکوع کا جو طریقہ بتایا ہے، سجدے کا جو طریقہ بتایا ہے، وہ طریقہ نہیں۔ وہ ٹھونگے مار رہا ہے، وہ کوے کی ٹھونگ مار رہا ہے۔ وہ رکوع اور سجدے کا حال یہ ہے، رکوع نہیں کر رہا ہے صحیح سے، سجدے نہیں کر رہا ہے، 60 سال کی نماز کے اوپر پانی پھیر دیا گیا، القت کر دیا گیا اس کو۔ اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ؟ اسی وجہ سے 60 سال کی عبادت کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کی نگاہ میں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس عمل کو نہیں کیا گیا۔ چلیے ایک حدیث اور دیکھ لیتے ہیں۔ عن ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال صلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ فی کتاب الصلاة۔ امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث کو سنن کبریٰ میں لائے ہیں، بیہقی میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مالک ابن حویرث روایت کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جی میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں تم اس طرح نماز پڑھو۔ چلیے اس حدیث کو ایک اور حدیث سے پروف کر لیتے ہیں جسے امام بخاری لائے ہیں۔ وعن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت وحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ۔ حضرت امام بخاری اس حدیث کو ایسے کتاب الصلاۃ کے اندر ابو وائل بولتے ہیں میں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، حضرت حذیفہ نے آیا اور نماز پڑھ رہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو اس کو بلایا، کہا کیا کر رہے تھے؟
بولے نماز پڑھ رہا تھا. بولے ما صلی تھا. تو نے نماز نہیں پڑھی. ارے بولے میں نے نماز تو پڑھی ہے. بولے ما صلی تھا. تو نے نماز نہیں پڑھی. اور راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری نماز سنت رسول پر تو نہیں ہوگی. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی رفع الیدین نہ کیا جائے تو کیا نماز نہیں ہوگی، امین بالجہر نہ کیا جائے تو نماز نہیں ہوگی، سورہ فاتحہ نہ پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوگی، ایسا پوچھتے رہتے ہیں. یہ ہمیں معلوم نہیں. جواب کیا ہے اس کا؟ یہ جو اس میں ہے کہ ہم یہ سب نہیں جانتے. ہم وہی جواب دیں گے جو حذیفہ نے کہا، کیا اگر اس طرح تو نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری نماز سنت رسول پر تو نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ سب سنت سے ثابت ہے. لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صرف اتنا ہی کر رہا تھا نا کہ رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا. آپ نے فرمایا لو مت مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں من عمل صالحا، جس آدمی نے نیک عمل کیا. نیک عمل کب ہوتا بتایا گیا کہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، ایمان کی حالت میں ہو اور ایمان پر ہی موت ہوئی ہو. 4 چیزیں ہونی چاہیے. سنت کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق، ایمان والا ہو اور ایمان ہی پر اس کی موت ہوئی ہو. یہ 4 چیزیں یاد رکھیے. یہ 4 چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو آپ کا عمل صالح ہے، ورنہ نہیں. تو ابھی ہم نے من عمل صالحا پر بحث کی ہے. من ذکر او انثی، یہ عمل صالح جو کرنا ہے یہ صرف مرد کو کرنا ہے نہیں، بلکہ کہا گیا ذکر او انثی. امام ابن عاشور نے تحریر و تنویر میں لکھا، جو ان کی تفسیر کی کتاب ہے، ان احکام الاسلام یستوی فیہما الذکور والاناث. جتنے بھی احکام اسلامیہ ہیں اس میں عورت اور مرد سب برابر ہیں. جس طرح مرد پر نماز فرض ہے اسی طرح عورت پر بھی فرض ہے. جس طرح روزے مردوں پر فرض ہیں عورتوں پر بھی فرض ہیں. تو احکام اسلام جس طرح مردوں پر فرض ہیں عورتوں پر بھی فرض ہے. من ذکر و انثی، اس لیے کہ دونوں کو جنت اور جہنم میں جانا ہے. جی دونوں کے لیے جنت اور جہنم بنی ہے، صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. جنت جس طرح مردوں کے لیے عورتوں کے لیے، جہنم جس طرح مردوں کے لیے اسی طرح عورتوں کے لیے. تو ان احکام الاسلام یستوی فیہا الذکور والاناث، مرد عورت دونوں احکام اسلامی میں برابر ہیں. ٹھیک ہے، تو مرد اور عورت دونوں کو کرنا ہے نیک عمل. اچھا اس میں ذکرین پہلے لائے گا. میں کہتا ہوں قرآن کے ساتھ لیول سے بولتا ہے. ذکرین پہلے لائے گا، انثیٰ بعد میں ہے. پہلے مرد بعد میں عورت کا تذکرہ ہے. اس کا مطلب عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محکوم بنایا ہے، عورت حاکم ہے. اس لیے کہ فوج کا ایک جرنل ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو ایٹ رینڈم لڑے گی اور ماری جائے گی. تو اس طرح آئلی نظام کو چلانے کے لیے بھی ایک سربراہ ہونا ضروری ہے. اس وجہ سے ذکر کو پہلے لایا گیا، مرد کو پہلے لایا گیا. اور وہی مطلب ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو قوام بنایا گیا عورتوں پر. تو من ذکر او انثی وہو مؤمن، ایمان کی قید ہے، وہ تو بتایا گیا ابھی. اگر کرے تو نیک عمل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اس میں ایک نکتہ بڑا عجیب سا ہے. ہم دیں گے نہیں، ایسا ترجمہ لوگ کرتے ہیں. اگر کوئی عورت یا مرد نیک عمل کرے تو ہم اس کو حیات طیبہ دیں گے. دیں گے کہاں ترجمہ ہوتا ہے؟ دیں گے ترجمہ نہیں ہے یہاں. فَلَنُحْيِيَنَّهُ، وہ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ان اسناد الاحیاء الی اسم الجلالہ تشریفا لہ کانہ قیل فانہ حیات طیبۃ منا. یہاں جو ہے فلنحیینہ، ہم اس کو زندہ کریں گے، ایسا ہے، زندہ رکھیں گے اس کو حیات طیبہ پر. یعنی زندہ دیں گے نہیں، زندہ رکھیں گے. مفسر لکھتا ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا میں زندہ رکھوں، ہم زندہ رکھیں گے. تو زندہ رکھنے کی اسناد اپنی طرف کی ہے، نسبت کی ہے اسم الجلالہ کی طرف، اللہ نے اپنی طرف کی ہے. تشریفاً لہو، اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے. گویا اللہ یہ کہنا چاہتا ہے یہ جو حیات طیبہ ہے نا ہم دے رہے ہیں بولے تو، اور اللہ جب بولے ہم دے رہے ہیں بولے تو وہ حیات طیبہ ہوتی ہے. اللہ فلنحیینہ. اچھا ایک نکتہ اور ملا کہ عمل صالح کرنے والی قوم ہی زمین پر زندہ کہلائے جانے کی مستحق ہے. جو آدمی نیک عمل نہ کرے وہ زندہ نہیں ہوتا ہے، چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے وہ. جی زندہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو عمل صالح کرتے ہیں. فلنحیین، ایسا نہیں کہ ہم انہیں حیات طیبہ، ہم زندہ رکھیں گے. گویا کہ اصل زندگی،
اصل حیات طیبہ یہ ہے کہ آدمی عمل صالح کرے. اچھا جی، حیاک اللہ حیاک اللہ. تو یہ جو احیا جو ہے اس کی اسناد اللہ نے اپنی طرف کی ہے. ہم زندہ رکھیں گے بولے تو ہم زندہ رکھیں گے، یعنی اللہ جب بولے ہم زندہ رکھیں گے تو ایک بات یہ معلوم ہے، اور دوسرے عمل صالح کے نتیجے میں وہ احیا ہے. اس کا مطلب جو نیک عمل کرے گا وہی زندہ کہلائے جانے کے مستحق ہے. آج مر چکے ہیں لوگ، مسلمان مر چکے ہیں، کہتے ہیں ہم کو جلا دیا جا رہا ہے. ارے بھائی لاشوں کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ جلائے تو جاتا ہے لاشوں کو، اب دفن کر دیا جاتا ہے. مر چکے ہیں. عمل صالح نہیں ہماری زندگی میں، نیک عمل. اس لیے کہ کوئی بتایا جاتا ہے حدیث یہ ہے، ارے بھائی ہمارا امام ایسا بولتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں ہمارے یہاں. من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ. حیاتا طیبہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ بنگلہ دے دے گا، کار دے دے گا، دسیوں دکان دے دے گا، آپ بیٹھے رہیں خالی کھاتے رہیں، یہ حیات طیبہ کا مطلب ہے؟ نہیں. چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں حیات طیبہ کا کیا مطلب ہے. حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم. اسلم بھائی کا نام آ گیا اس میں حدیث میں. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ. رواہ مسلم فی کتاب الزکوٰۃ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الزکوٰۃ. تو حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں جس آدمی کو مل جائیں وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی کے لیے 3 چیزیں. اسلم، ایک تو اسلام لائے، قد افلح کامیاب ہو گیا ہو. کیا؟ اسلم. ورزق کفافن، اور اسے روپیہ یا رزق کفاف دے دیا گیا. کفاف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان یکون بقدر الحاجہ، حاجت کے مطابق دے دیا گیا، ضرورت کے مطابق دے دیا گیا. کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا، 10 نگر نہیں ہے، بس اتنا مل گیا بس. تو یہ ہے رزق کفافن، ضرورت کے مطابق رزق دے دیا. وقنعہ اللہ بما آتاہ، اللہ نے جتنا دیا اس پر قناعت کر لے، جتنا دیا ہے اس پر قناعت کر لے. اب قناعت کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ قناعت کا مطلب القناعۃ الرضا بما آتاہ اللہ وترک التشوف الی المفقود والاستغناء بالموجود. القناعۃ، قناعت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جو دیا ہے اس پر خوش ہو جانا. 10 روپیہ ملے تو خوش، 1000 روپیہ ملے تو خوش. اللہ نے جو دیا ہے، الرضا بما آتاہ اللہ، اللہ نے جو اس کو دیا، وترک التشوف الی المفقود، جو نہیں ملا ہے اس کو ایسے نہ گھور، ارے ہم کو کیوں نہیں ملا، اس سے حسرت پیدا ہوتی ہے دل، جو آدمی کو لے جاتی ہے ناشکری کی طرف. جو آپ کے پاس نہیں ہے، مفقود ہے، اس کی طرف آپ آنکھوں کو پھیلا کر مت دیکھیے. والاستغناء بالموجود، اور جو کچھ موجود ہے اس پر غنی ہو جائیے، بے نیاز ہو جائیے موجود کے ساتھ. یہ ہے قناعت. اور قناعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا کہ جو آدمی 3 چیزیں کر لے وہ کامیاب ہو گیا. وہی قانع ہو جائے، یعنی قناعت کرنے والا ہو جائے جو اللہ نے اس کو دیا ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے، قناعت کی دولت بہت بڑی دولت ہے، یہ اللہ جس کو عطا کر دے. تو اب دیکھ لیجئے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. حیات طیبہ کا مطلب قناعت کی زندگی. 10 روپیہ ملے تو بھی خوش ہے، 1000 روپیہ ملے تو، 1,00,000 روپیہ ملے تب بھی خوش ہے. یہ تو دنیا میں ہے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. حسین، احسن، حسین نہیں، احسن ہم عطا کریں گے. اور احسن کیا ہے؟ جنت کا ایک نام حسنہ ہے. ٹوٹل حسین ہے، بیوٹی اس کا نام ہی ہے. آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جنت میں کیا ہے. اللہ اکبر. وہاں بڑھاپا نہیں ہے، ہمیشہ آدمی جوان رہے گا. وہاں کوئی بدصورت نہیں ہے، سب خوبصورت ہوں گے. وہاں بال نہیں ہے، جسم پر بال نہیں ہوگا کہیں بھی، سب بہت اور چٹے خوبصورت سب کے سب ہیں. کبھی ختم نہ ہو لے زندگی. عورتیں، بچے، جو کچھ آدمی چاہے گا ساری چیزیں موجود. تو آخرت کی زندگی بنا لو نا. یہ 60-65 سال کی زندگی، لعنت بھیجو اس کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں آخرت کی زندگی میں کامیاب کر دے، در حقیقت وہی کامیابی ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.